والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واستعال الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیو، سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں کو ذکر کیا ہے اپنی اولاد کے سلسلے میں. اور اولاد کے سلسلے میں اولاد نے خود اپنے والدین کے لیے جو دعائیں مانگی اس کو بھی ذکر فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے اور مکہ مکرمہ والوں نے جب مسلمانوں کو تکلیفیں اذیتیں دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو حبشہ، ایبیسینیا، ایتھوپیا جس کو بولتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وہاں کے سفر کے لیے وہاں ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کے لیے اجازت دی. یہ جو حبشہ تھا، یہاں کی آبادی، وہاں کے جو راجا تھے وہ حبشہ کے نجاشی، یہ بھی کرسچین تھے اور عیسائی مذہب کو ماننے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے صحابہ کرام نے جب وہاں ہجرت فرمائی تو اب مسئلہ یہ تھا کہ وہاں والوں کے عقائد بھی کیا ہے، عیسائیوں کے آپس میں عقیدے کیا ہے، عیسائی مذہب کیا ہے. صحابہ کرام تو مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، شرک اور کفر کی دنیا میں، ان کو عیسائی مذہب سے بھی اور یہودی مذہب سے بھی اتنا زیادہ ان کی معلومات نہیں تھی. اب جب یہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں اللہ پاک کی طرف سے، اس سے پہلے یہ سورت نازل ہو رہی. اس میں جب صحابہ کرام ہجرت کر کے وہاں پہنچے تو نجاشی نے ان کو پناہ دی اپنے ملک. اتفاق یہ ہوا کہ مکہ والوں کو پتا چلا کہ کچھ مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے ہیں اور وہاں والوں نے ان کو پناہ دے دی ہے. تو مشرکین مکہ نے ایک ڈیپوٹیشن بھیجا یہاں سے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شامل تھے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. یہ حضرات پہنچے اور نجاشی کے پاس آ کر انہوں نے کہا کہ ہمارے کچھ آدمی آپ کے یہاں بھاگ آئے ہیں، ہمارے کچھ رشتے دار ہیں اور یہ کسی طریقے سے ہمیں واپس مل جائے، ہم ان کو لے کر مکہ مکرمہ لے جانا چاہتے ہیں. اور بھی بہت سی باتیں کہی. نجاشی نے ان لوگوں کو بلایا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ بھاگ آئے ہیں، ہمارے مذہب کے خلاف ہے، یہ ہے وہ ہے. نجاشی نے بلایا. مسلمانوں میں حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر ابن ابی طالب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں. یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس ہجرت کے سفر میں تھے. انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بادشاہ کے سامنے میں سب سے پہلے اسلام کی پیشکش کروں گا کہ اسلام کیا ہے اور ہم کیوں یہاں آئے ہیں. چنانچہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے بڑی تفصیل فرمائی کہ بادشاہ ہم لوگ ایسے تھے ویسے تھے، اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرتے تھے، بچیوں کو زندہ قبر میں ڈال دیتے تھے، شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے اور آپس میں لڑائیاں اور ہر قسم کی برائیاں ہم میں تھی. اللہ پاک نے ایک نبی ہمیں بھیجے اور انہوں نے ہمیں یہ ہدایت کی. اس میں اسلام کی تعلیمات کا سب کا ذکر کیا، عبادات کا، اخلاقیات کا. تو نجاشی نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ رہیے ہمارے ملک. اب یہ ناکام ہوئے مکہ والے، تو آپس میں پھر مشورہ ہوا کہ کیا کیا جائے. تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو عقیدہ یہ نجاشی کے لوگ رکھتے ہیں، حبشہ والے رکھتے ہیں، قرآن نے وہ عقیدہ ذکر نہیں کیا. اسلام کا عقیدہ دوسرا ہے. یعنی صحیح عقیدہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اللہ پاک نے زندہ اٹھا لیا، اس کا عقیدہ ہے. ان کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کا اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
جو سب سے بنیادی عقیدہ ہے خدا کا ایک حصہ ماننا، ثالث ثلاثہ، تیسرا حصہ، یہ عقیدہ مسلمانوں میں نہیں ہے. تو کہا یہ اچھا موقع ہے، بادشاہ سے یہ کہیں گے کہ آپ لوگوں کا جو عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وہ عقیدہ ان کا نہیں ہے، پھر آپ ان کو یہاں کیوں رکھتے ہیں؟ دوسرے دن پھر یہ مسئلہ آیا، نجاشی نے پھر مسلمانوں کو بلایا اور بات چیت کی. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی یہ جو ابتدائی آیت ہے اس کی تلاوت کی، اور اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت زکریا کا پہلے ذکر کیا. یہ ضروری تھا اس لیے کہ حضرت مریم کی پرورش اور کفالت حضرت زکریا نے فرمائی. پھر حضرت زکریا علیہ السلام کو جو بیٹے کی امید اور دل کے اندر جو تمنا ظاہر ہوئی وہ بھی حضرت مریم سے. ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت مریم نے فرمایا کہ بے موسم کا پھل انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب ہنالک دعا زکریا. حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں حضرت یحییٰ کے سلسلے کی بیٹے کی تمنا اور دعاؤں کا جو اس کی طرف رغبت ہوئی یہ حضرت مریم ہی سے ہوئی. تو یہ بڑی مناسبتیں ہیں. اس سے پہلے قرآن کریم نے حضرت زکریا کا ذکر کیا تاکہ یہ بتلایا جائے کہ عیسائی مذہب کی اس پوری تاریخ میں جو تانے بانے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، مسلمان ان سارے جزیات کو، چھوٹی موٹی چیزوں کو جانتے ہیں. یعنی قصہ تم سے زیادہ ہم جانتے ہیں اور اس کی حقیقتیں بھی ہم جانتے ہیں، معلومات تم سے زیادہ ہے. تو اللہ پاک نے اس سورت کے اندر شروع میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر فرمایا. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیتیں پڑھی. اس کے بعد وذکر فی الکتاب مریم، اس کے بعد والا رکوع ہے، اور اس میں حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، حضرت مریم کو یہودیوں کی طرف سے جو اشکال اور اعتراض ہوئے، اور پھر حضرت مریم کو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ خاموش رہنا، اور سارے جوابات عیسیٰ علیہ السلام نے دیے. اور اپنے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا برم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. یہ ساری باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذکر کی گئی. جب نجاشی کے سامنے قرآن کریم کی آیتیں پڑھی گئی تو نجاشی نے صاف کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو عقیدہ قرآن نے ذکر کیا ہے، انہوں نے زمین پر سے ایک چھوٹا سا تنکا اٹھایا نجاشی نے، اور یہ کہا کہ اتنا بھی فرق نہیں ہے قرآن کی معلومات میں. قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو معلومات دی اس میں اور ہمارے مذہب کے درمیان سچا صحیح مذہب نجاشی کو معلوم تھا کہ کیا ہے. اس نے کہا کہ قرآن میں اور ہمارے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کوئی فرق نہیں. یہ تو قرآن کریم کی آیتوں میں فرمایا. 7ویں پارے میں اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. مفسرین فرماتے ہیں کہ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی یہ آیتیں تلاوت کر رہے تھے تو بڑے بڑے پادری عیسائیوں کے جب حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صاف اور شفاف ذکر اور پاک دامنی والا صحیح ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کا کیا جا رہا تھا قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے، تو ان کی آنکھوں میں سے آنسو بہ رہے تھے. اللہ پاک فرماتے ہیں کیوں؟ مما عرفوا من الحق، وہ حق بات کو سمجھ چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن نے جس عقیدے کو ذکر کیا وہی سب سے صحیح اور معتبر ہے اور حق ہے. اللہ پاک نے ان کی آنکھوں کو اشکبار کر لیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. قرآن کریم نے اس منظر کو ذکر فرمایا. یہاں حضرت زکریا کے قصے کو پہلے اللہ پاک نے ذکر فرمایا، یعنی اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کی تعلیم و تربیت اور شادی کے بعد اولاد کی طلب اور تمنا کیوں ہو، اللہ پاک نے اس کی طرف یہ رہنمائی فرمائی. حضرت زکریا علیہ السلام کی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزر چکا تھا، اولاد نہیں تھی. آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ سے اس بڑھاپے میں دعا فرمائی. آیت میں ہے اذ نادى ربه نداء خفيا، چپ کے اپنے اللہ سے پکارا. مفسرین فرماتے ہیں اللہ پاک سے دعائیں اسی طرح کی جاتی ہے، آہستہ آہستہ بندہ چپ کے اور رونے کی شکل بناتے ہوئے اللہ پاک سے دعائیں مانگے. اللہ پاک نے خود فرمایا اذا سألك عبادي عني فإني قريب، جب میرے بندے میرے متعلق پوچھتے ہیں آپ سے کہ ربنا قریب فننادی ام بعید، ربنا قریب فنناجی ام بعید فننادی، کہ کیا ہمارا رب قریب ہے کہ ہم چپ کے پکاریں یا دور ہے کہ ہم زور سے آواز لگائیں. ہمارے لیے تو 1400 سالہ اسلام اور قرآن کی آیتیں ہیں. صحابہ تو ابھی شرک کی دنیا سے آئے تھے، اللہ پاک کی ذات عالی کے متعلق ابھی پوری معلومات نہیں تھی، اس لیے انہوں نے یہ سوال کیا.
اللہ پاک نے جواب میں فرمایا اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھتے ہیں تو آپ جواب دے دیجئے کہ میں انتہائی قریب ہوں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، بندہ جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ یہاں پر بھی فرمایا، کل تراویح میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کے متعلق فرمایا قد استجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعائیں قبول کر لی گئی۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی آگے فرمایا گیا کہ آپ کی دعا قبول کر لی گئی۔ حضرت زکریا نے آگے فرمایا انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے، واشتعل الرأس شیبا، میرے سر کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں، اس لیے اولاد کی بظاہر تمنا کرنے کا اب کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہے انی خفت الموالی من ورائی، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میرے انتقال کے بعد یہ جو نبوت والا علم ہے جو آپ نے مجھے دیا، اس علم کو میرے اپنے رشتہ داروں میں کسی کو ایسا نہیں پاتا ہوں کہ جو اللہ کے اس علم کو دوسروں تک پہنچائے، نیکی اور تقوی والی باتوں پر وہ آگے چلائے، اس لیے میں آپ سے دعا مانگتا ہوں۔ اور ولم اکن بدعائک رب شقیا، اے پروردگار میں آپ سے دعا مانگنے سے نا امید نہیں۔ حدیث شریف میں یہی فرمایا کہ غافل دل کے ساتھ اللہ پاک سے دعا نہ مانگی جائے، نا امیدی کے ساتھ، امید کے پختہ یقین کے ساتھ مانگا جائے، نا امیدی کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعائیں نہ مانگی جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا انا عند ظن عبدی، حدیث شریف میں ہے میں اپنے بندے کے گمان پر، بندہ اللہ پاک کی ذات عالی سے جیسا گمان رکھے گا اللہ پاک کی طرف سے فیصلے اس کے مطابق ہوگے۔ اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے یہاں ہمیں دعاؤں کے طریقے، دعا کے آداب اور اس سلسلے کی چیزیں سمجھائی، اور دعا اولاد کے لیے بھی مانگی جائے، دنیاوی اعتبار سے بھی وہ ترقی کرے گی ہی، دنیا میں اللہ نے پیدا کیا ہے روزی روزگار ذریعے معاش وغیرہ سب، لیکن دل کی تمنا یہ ہو کہ اولاد نیک ہو۔ کل تراویح میں آیت بھی آ گئی ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، عباد الرحمن، رحمان کے بندوں کی جو صفات ذکر کی اس میں یہ فرمایا کہ رحمان کے بندے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لیے، تو اس میں یہی کہتے ہیں کہ میری دکان کا، میری تجارت کا، میری ملازمت، میرے کھیت کا مالک بنے، یعنی وہ تو بنے گا ہی، آپ دین کے لیے مانگیے تو اللہ تبارک تعالیٰ دنیا کے لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں ذکر فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ، حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث حضرت سلیمان ہوئے، تو بیٹے تو بہت سارے تھے، وراثت یہاں دین والی ہے، اخلاق والی، ایمان اور اعمال والی ہے، اللہ پاک کے یہاں وہی وراثت اصل ہے۔ مال والی وراثت تو ضمناً اور تابع ہے، اصل وراثت جو ہے اولاد کی وہ دین اور اخلاق۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ فرما کر ہمیں بتلایا کہ اولاد کی تمناؤں میں یہ دعائیں شامل ہیں۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر حضرت زکریا علیہ السلام کو فرمایا کہ ہم آپ کو اولاد دے رہے ہیں، اور اس کی کچھ نشانیاں فرمائی، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا 3 دن تک آپ کو گفتگو نہیں کرنا ہے، اس زمانے میں بولنے کا بھی روزہ ہوگا، نہ بولنا یہ بھی روزہ ہوگا، اسلام میں منع کیا۔ یہاں اعتکاف میں بھی کوئی بیٹھے تو صرف خاموش رہے، اور خاموشی کو عبادت سمجھے اور کوئی ضرورت کی بات بھی نہ کرے یہ سمجھے، تو فقہا نے لکھا ہے کہ خاموشی بدعت ہے، مکروہ ہے، اس لیے کہ یہ اب اسلام میں نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر اعتکاف میں ہے اور دنیا بھر کی معلومات، دنیا بھر کی چیزیں لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، یہ بھی پسندیدہ نہیں، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل خاموش رہنا، چپ رہنے کو عبادت سمجھا جائے، یہ عبادت نہیں ہے۔ ہاں، چپ رہنا گناہوں سے بچنے کے لیے، غیبت سے، چغلیوں سے، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل مسئلہ چھیڑا ہے کہ تنہا رہنا بہتر ہے یا لوگوں کے مجمع، جہاں اچھے لوگ ہوں جن سے دینی فائدہ ہو وہاں تو لوگوں میں جائیں گے، اور جہاں ایسا مجمع ہے کہ غیبتیں چغلیاں ہوتی ہے تو وہاں بزرگوں نے، محدثین نے یہ مسئلہ ذکر کیا کہ وہاں نہ جانا ہی بہتر، وہاں خاموشی بہتر ہے، انفرادی اور تنہائی بہتر ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کے مذہب میں حضرت مریم کے لیے بھی 3 دن والا مسئلہ ہے، خاموش رہنے کا فرمایا۔ آگے اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت یحییٰ کی پیدائش ہوئی، اور حضرت زکریا کو جو نصیحتیں کی حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت یحییٰ کو، اللہ پاک کی طرف سے فرمایا گیا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑیے۔ کتاب سے مراد اللہ پاک نے جو صحیفہ اور جو کتاب حضرت زکریا علیہ السلام کو جس کے تابع کیا تھا، اللہ پاک نے وہی مراد لی، تورات مراد۔ آگے فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اللہ پاک نے ان کو نیکی والا بنایا، حنان،
پرہیزگار، وزکات، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے پاکیزہ بنایا، وکان تقیہ، پرہیزگار تھے اللہ کے بندے، وبرا بوالدیہ، اولاد کا فرما بردار ہونا یہ بہت پسندیدہ ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں حضرت زکریا کی اولاد کے سلسلے میں حضرت یحییٰ کے متعلق فرماتے ہیں برا بوالدیہ۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا آگے ذکر آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ابھی بچے ہیں، اور اس وقت جو اللہ پاک نے ان کی زبان سے کلمات نکلوائے اس میں ہے وبرا بوالدتہ، مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا گیا۔ والد تو اللہ پاک نے تھے نہیں، بغیر باپ کے پیدا فرمایا، تو وبرا بوالدتہ ولم یجعلنی جبارا شقیا، برے اخلاق والا ہونا، بد خلق ہونا اور سخت مزاج ہونا، انبیاء کرام علیہ السلام نے اس سے پناہ چاہی۔ تو اولاد کس طرح کی ہو، وسلام علیہ یوم ولد ولم یکن جبارا عصیا، یہاں بھی حضرت یحییٰ کے لیے بھی فرمایا۔ اب اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت مریم کا قصہ ذکر کیا۔ حضرت مریم سے اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں کے ذریعے کہ مریم تمہارے یہاں اولاد ہوگی۔ حضرت مریم نے فرمایا انا لکی، میرے لیے کیسے، میں نے تو شادی کی نہیں، کوئی شوہر ہے نہیں میرا۔ اللہ پاک نے فرمایا قال ربک هو علی هین، آپ کے پروردگار نے فرمایا کہ وہ میرے لیے آسان ہے، میں اپنی قدرت کا کرشمہ اور اپنی علامات کے طور پر ان چیزوں کو ظاہر کرتا ہوں۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ علامت ظاہر کر کے بتایا۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، یہ اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں کے لیے نشانی ہے کہ بغیر باپ کے بھی پیدا کرنا اللہ پاک کی قدرت ہے۔ وَرَحْمَةً مِنَّا، ہماری طرف سے رحمت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری بھی رحمت، بنی اسرائیل کو غلط راہ سے نکال کر صحیح راہ کی طرف لانا ہے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اللہ پاک نے حضرت مریم سے فرمایا کہ یہ فیصلہ ہمارے یہاں ہونا طے ہو چکا ہے، اس لیے یہ چیز ہو کر رہے گی۔ فَحَمَلَتْهُ، اللہ پاک نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ پاک کی طرف سے ایک جگہ بتلا دی گئی کہ وہاں تشریف لے جائیے، اور پھر اللہ پاک کی طرف سے فرشتے نے پھونکا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، اور وہ حاملہ ہو گئی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے تنے کی طرف انہوں نے پناہ لی ایک جگہ پر۔ قالت یا لیتنی مت قبل هذا، افسوس ہوا کہ میرے تو اولاد ہوئی اور میرا تو کوئی شوہر ہے نہیں، بنی اسرائیل یہودیوں میں جا کر میں کیا جواب دوں گی، یہ پریشانی تھی۔ وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، اللہ پاک اپنے نیک اور صالح بندوں کے ذریعے اپنی علامتیں، اپنی نشانیاں ظاہر فرماتے ہیں، لیکن وہ ظاہر میں اس قسم کی ہوتی ہے کہ ان کے حق کے اندر لوگوں کی طرف سے بدگمانی اور لوگوں کی طرف سے ان کے اوپر الزامات اور اشکالات۔ حضرت مریم کے لیے یہی ہوا، لیکن اللہ پاک نے فرمایا تم گھبراؤ مت، ہم معجزات اس طریقے سے ظاہر کریں گے کہ ان سب کو مجبور ہو کر ماننا پڑے۔ حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہے، یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام کو جس وقت بھیجا، ہر نبی اپنے سماج اور معاشرے میں اکیلے تھے، توحید کی دعوت کے تھے وقت ان کے ساتھ اور کوئی شریک نہیں تھا۔ سب سے پہلے نبی نے توحید کی دعوت اعلان فرمایا۔ یہ دعوت ایسی ہوتی تھی کہ سماج اور سوسائٹی پوری اس سے واقف نہیں، بلکہ اس سے دور رہنے والے، اس کو نہ ماننے والے، ان سے دشمنی کرنے والے، ایسے ناخوشگوار ماحول میں اللہ کے نبی جب اللہ کی یہ دعوت دیتے ہیں تو لوگوں کی طرف سے ہر اعتبار سے ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ پاک اس موقع پر اپنے نبی کو ایسی چیز دیتے ہیں مخلوق میں سے کوئی وہ کام کر نہیں سکتا، یہ نبی کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے لیکن کرنے والی ذات اللہ پاک کی ہوتی ہے۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام، اللہ پاک نے بڑھاپے میں اولاد دی، حضرت مریم نے دعا فرمائی اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ کیا ہوگا، اللہ پاک نے فرمایا مریم تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہماری طرف سے سارا انتظام ہو جائے گا۔ فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ پاک نے سارا انتظام تمہارے لیے کر لیا ہے۔ اولاد ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور حضرت مریم کے لیے کھانے پینے کا انتظام بھی سب اللہ پاک نے وہیں کر دیا۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کھجور کا درخت تھا بالکل خشک تھا، حضرت مریم سے کہا کہ تم اس کی ٹہنی ہلاؤ، اللہ پاک نے اس کو سرسبز و شاداب کر دیا۔ جو خدا بغیر موسم کے پھل حضرت مریم کو حضرت زکریا کے یہاں عبادت خانے میں مسجد اقصی میں دے سکتے تھے، وہی خداوند قدوس یہاں بھی دے گا۔ جو خداوند قدوس
بڑھاپے میں حضرت زکریا کو اولاد دے سکتے ہیں، وہی خداوند قدوس بغیر باپ کے حضرت مریم کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں اللہ پاک نے فرمائی تو معجزات سے نوازا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت مریم نے کہا، لوگوں نے سوال کیا کہ یہ کہاں سے لائی، عجیب و غریب۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، مریم تم تو عجیب چیز لے کر آئی ہو۔ اور پھر اس کے بعد فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت مریم کو اللہ پاک نے فرمایا تمہیں خاموش رہنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، ان لوگوں نے کہا کہ جو ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، ابھی گہوارے میں ہے، ابھی ہم اس سے کیسے بات کر سکتے، کیسے ہم بات کریں؟ قال انی عبد اللہ، اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کھلوائی اور سب سے پہلا جملہ نکلا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ آج بھی عیسائیوں کے لیے سب سے بڑی چوٹ ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان رہے ہیں، خدا کا حصہ مان رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہو کر پہلے ہی یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا بندہ ہوں، میں خدا نہیں ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ پاک مجھے مستقبل میں نبی بنائیں گے، کتاب عطا فرمائیں گے، مستقل کتاب۔ تورات تو تھی ہی، لیکن اب اللہ پاک کی طرف سے انجیل نازل ہو رہی۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، یہودیوں کے اوپر کچھ چیزیں حرام ہوئی تھی، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ، یہودیوں نے نبیوں کو قتل کیا، بہت سارا ظلم کیا، اس کی بنیاد پر اللہ پاک نے کھانے پینے کی جو چیزیں حلال تھی، یہودیوں کے لیے اللہ پاک نے وہ حرام کر دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، جو حرام ہوئی تھی پھر حلال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کروائی گئی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ انجیل اللہ پاک نے لے کر مجھے بھیجا، ایک ہے نبی اور ایک ہے رسول۔ نبی جن کو کسی رسول کے تابع کیا جائے، کسی کتاب کے تابع کیا جائے، جیسے تورات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، لیکن بہت سارے نبی ایسے تھے جن کو تورات ہی کے تابع رکھا گیا، ان کو تورات ہی کی تعلیم لوگوں کو دینی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے مستقل کتاب انجیل ان پر اتاری تو ان کو رسول کہا جاتا ہے۔ اس لیے ہر رسول نبی تو ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں۔ جن کو کتاب مستقل دی جائے وہی نبی بھی اور رسول دونوں ہے۔ تو اللہ پاک نے مجھے نبی بھی بنایا اور رسول بھی بنایا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور پھر اس کے بعد برکت والا بنایا۔ پھر فرمایا واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، ابھی پیدا ہو رہے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز اور زکوٰۃ کا ذکر کرتے ہیں۔ آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے اولاد کو نماز کا حکم کرتے تھے۔ بار بار قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ پاک نے اولاد کا ذکر کیا ہے، نماز کا ساتھ میں ذکر کیا، بلکہ اولاد جب نافرمان ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی آگے آیت میں فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اولاد جب نافرمان ہوتی ہے تو دو چیزیں اس میں آتی ہے، ایک ہے اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کرنا، نماز نہ پڑھنا نہیں فرمایا، نماز کو ضائع کرے، اور دوسرا فرمایا واتبعوا الشہوات، خواہشات کے پیچھے پڑنا۔ جب نماز صحیح نہیں ہوتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی لیے فرمایا کسی آدمی کی زندگی دیکھنی ہو کیسی ڈسپلن والی ہے، اس کی نماز دیکھو، اگر اس کی نماز ٹھیک ہے تو زندگی کے سارے کام اس کے ٹھیک ہوں گے، اور اگر نماز میں کمی ہے تو زندگی کے دوسرے معاملات میں بھی کمی ہوگی۔ جو اللہ کے یہاں وقت اور پابند نہیں ہوتا وہ بندوں کا کیا پابند ہوگا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ ہمیں پڑھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں نماز کا ذکر فرمایا۔ اللہ پاک نے یہ قصہ ذکر کر کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ آپ ان کو قصہ سنا رہے ہیں اور اس وقت آپ نہیں تھے، لیکن یہ ساری معلومات آپ ان کو دے دیں۔ آگے اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ ایک تو تھا کہ اولاد نیک اور صالح، اب یہاں مسئلہ دوسرا ہے، باپ کفر اور شرک میں ہے، بلکہ بت کو بنانے والے اور اس کو بیچنے والے، اور بیٹے اللہ پاک کے فرما بردار۔ یہ گویا اس صورت میں اللہ پاک نے بتلا دیا کہ باپ کا نیک ہونا ضروری ہے تاکہ بیٹا نیک ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے نیک بنایا، اور پھر آپ نے اللہ کے دین کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا۔ والد محترم کو نصیحت کی، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ، ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں۔ آگے فرمایا انی قد جاءنی من العلم، یا ابتی، محبت سے فرمایا۔ اس سے علماء فرماتے ہیں، قرآن نے خود بھی فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا،
کہ اگر ماں باپ کفر شرک پر ہے اور تجھے بھی مجبور کر رہے ہیں کفر پر تو کفر میں مت جاؤ، لیکن صاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ میٹھے جملے یا ابدی یا ابدی، یہ ابا جان، اردو میں ترجمہ کرے ابا جان، والد محترم، یہ میٹھا جملہ ہے یا ابدی۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے کہا لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا، ابراہیم اگر تم ہماری نہیں سنو گے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، ہم تمہیں سخت سزا دیں گے۔ قال سلام علیکم، ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے جا رہے ہیں عراق سے ملک شام کی طرف۔ سأستغفر لک ربی، میں اللہ پاک سے آپ کے لیے استغفار کروں گا۔ پھر اللہ پاک کی طرف سے آ گیا حکم کہ تمہارے والد ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے استغفار کرنا چھوڑ دیا۔ وما كان استغفار ابراہیم الا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه، ابراہیم علیہ السلام نے پھر دعا بن کر دی۔ خیر، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد وغیرہ اپنے خاندان کو سب کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جانا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، آدمی تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے، واپس آنے کے ارادے کے باوجود تب بھی چاہتا ہے کہ کب واپس آؤں۔ تو یہ اپنے گھر کو چھوڑنا، اپنے رشتہ داریوں کو، اپنے سماج معاشرے کو سب کو چھوڑ کر جانا، اللہ پاک فرماتے ہیں فلما اعتزلهم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اتنی بڑی قربانی دی، وما يعبدون من دون اللہ، باپ کو بھی چھوڑا، ان کے معبودوں کو بھی چھوڑا، وهبنا له اسحاق ويعقوب، تو ہم نے حضرت اسحاق دیے، یہ تو بیٹے ہیں، اور ویعقوب، ابھی سے بشارت آ گئی، ویعقوب نافلہ، نفل کے طور پر، گجراتی میں بولتے ہیں بیاج، نفل کے طور پر، پوتے جو ہوتے ہیں یہ نفل کے طور پر، بیٹا اصل ہے اور پھر اس کے بعد پوتے۔ اللہ پاک نے یہاں دونوں بشارتیں دی۔ یہ عجیب جملہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ابراہیم تم نے اپنے باپ کو چھوڑا اور اپنے رشتہ داروں کو سب کو چھوڑا محض اللہ کے دین کے لیے، اس کی برکت یہ ہوگی کہ ہم تم کو تو دیندار باقی ہی رکھیں گے، تمہاری اولاد کو بھی دیندار اور اولاد کی اولاد کو بھی دیندار بنائیں گے۔ یہ اتنی بشارتیں اللہ پاک نے دے دی اور گویا بتلا دیا کہ یہ سلسلے نبوت اللہ پاک کی طرف سے تم میں چلے گا۔ یہ اللہ پاک نے قربانی دی، اس سے معلوم ہوتا ہے آیت سے کہ جب آدمی اللہ کے دین کے لیے قربانی دیتا ہے، اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کی فکر کرتا ہے، تو اللہ پاک اولاد کو بھی نیک بناتے ہیں، اولاد کی اولاد کو بھی نیک بناتے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے والد علماء کرام سے محبت کرتے تھے، دین سے محبت کرتے تھے، تو اللہ پاک نے دو بیٹے ان کے والد کو عطا کیے، امام محمد الغزالی اور احمد دوسرے ان کے والد، یہ دونوں دیندار۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے والد کا علم اور علم والوں کے ساتھ جو محبت کرنا تھا، اللہ پاک نے اس کے بدلے میں ہمیں یہ علم عطا کیا۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ آدمی جب دین اور دین والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ پاک اس کی اولاد کو یا اولاد کی اولاد کو اللہ پاک دیندار علم والا بناتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بشارت دی، تم جب ہمارے لیے یہ بدلہ ہو کر قربانی دے رہے ہو، ہم تو خالق اور مالک ہیں، ہم تمہاری نسلوں کو دین کے اوپر باقی رکھیں گے، اور پوری نسل انسانی کی ہدایت کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو چن لیا، پسند کر لیا، سب کے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوئے۔ اللہ پاک نے اتنی بڑی ابراہیم علیہ السلام کی قربانی پر ان کو یہ انعام دیا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، دونوں بیٹوں کو ہم نبی بنائیں گے، اسحاق کو بھی، یعقوب کو بھی، اور پھر یوسف، اور پھر ایک پورا سلسلہ چلا۔ آگے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذکر میں یہ جملہ آیا کان یأمر اہلہ بالصلاۃ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے تھے۔ اسی طرح آگے بھی فخلف من بعدہم خلف، اولاد جب نافرمان ہوتی ہے تو نمازوں کو ضائع کرتی ہے، واتبعوا الشہوات، اللہ پاک نے فرمایا یہ پھر انسان کو نقصان کرو۔ یہ تو اولاد کے سلسلے کا ذکر کیا۔ آگے اللہ پاک نے اسی مسئلے کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، انسان کو تو تمنا ہوتی ہے اولاد کی، حضرت زکریا کو بڑھاپے میں ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہوئی، لیکن اللہ پاک اولاد کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ پاک نے جب اولاد دی تو بار بار لفظ رحمتن فرمایا، مخلوق کے لیے اولاد رحمت ہوتی ہے، اور اللہ پاک کو اولاد کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے بے نیاز ہے۔ اس لیے جب اللہ پاک کے لیے کوئی اولاد کی تجویز کرتا ہے، اولاد کو بولتا ہے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا تھا، اور عجیب و غریب جو اللہ پاک نے انتہائی ناراضگی فرمائی۔ اب تک جتنا ذکر آیا اس میں اولاد کا ذکر انسانوں کے لیے آیا، تو اللہ پاک نے رحمت اور نرمی کا ذکر کیا، لیکن
جب ایک جماعت وہ تھی جنہوں نے اللہ کے لیے بیٹے کی بات کی تو اللہ پاک اتنے ناراض ہوئے. جملہ آگے ہے لقد جئتم شیئا ادا، تم نے بہت بری بات کہی اللہ کے لیے اولاد کی. اور آگے اللہ پاک فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا، تنشق الارض زمین بھی پھٹ جائے گا، وتخر الجبال هدا اور پہاڑ گر کر ریزہ ریزہ ہو جائے. کیوں؟ ان دعوا للرحمن ولدا، لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد کو تجویز کیا، اللہ پاک کے لیے بیٹے. یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ پاک کو یہ بالکل پسند نہیں ہے. اللہ پاک اس پر اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ آسمان اوپر سے پھٹ سکتا ہے، زمین میں زلزلہ آ سکتا ہے، پہاڑ گر کر ریزے ریزے ہو سکتے. اتنی بڑی بات اللہ پاک کو ناراض کرنے والی. آگے اللہ پاک نے فرمایا وما ينبغي للرحمن، خود لفظ رحمان اپنے لیے فرمایا میں خود رحمت کرنے والا، مجھے رحمت کی ضرورت نہیں. ہاں زکریا کو ضرورت تھی رحمت من عندنا، تو ہم نے اپنی طرف سے رحمت ان پر فرمائی. یہ سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی تربیت اور تعلیم کا ذکر کیا. آگے اس کے بعد والی سورت سورہ طٰہٰ ہے. یہ بھی اکثر اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا. پورا تفصیل سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بھی ذکر کیا. آگے اس کے بعد ایک حصہ آ رہا ہے سورہ قصص، اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کیا. کل کی تراویح میں بھی گزرا، آج کی تراویح میں بھی تھوڑا ذکر آ. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے سورہ طٰہٰ بھی مکہ مکرمہ کی سورت. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں یہ میری پسندیدہ سورتوں میں سے، اس لیے کہ اس سورت میں اللہ کی توحید، اللہ پاک کی وحدانیت، اللہ پاک نے اپنی تعریف جو فرمائی، اور جو عجیب و غریب عربی زبان کے اعتبار سے بھی فصاحت و بلاغت، اور اللہ پاک کی تعریف کے اعتبار سے بھی اس میں جو کلمات ہیں الرحمن علی العرش استوى لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. اللہ پاک اپنے عرش پر متمکن ہوئے، مستوی ہوئے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے آسمان و زمین کی تمام چیزیں ہیں. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر تم زور سے بولو گے فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ تمہاری آہستہ بات کو بھی اور انتہائی آہستہ دل کے وسوسوں کو بھی، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ کو بھی وہ جانتا ہے. پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا اللہ لا الہ الا اللہ، وہی ایک معبود ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. لہ الاسماء الحسنى، اس کے بہت پسندیدہ اور اچھے نام ہیں، ان ناموں سے اس کو پکارو. فادعوہ بها، اللہ پاک نے فرمایا میرے ناموں کے ذریعے مجھے پکارو، میں بھی تمہاری پکار کو قبول کر سن لوں گا، تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. پھر اس کے بعد پوری تفصیل سے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یہاں ذکر کیا. یہاں قصے کا جو پہلا حصہ ہے وہ بعد میں ذکر کیا، اور جو بعد والا حصہ ہے وہ پہلے ذکر کیا، تاکہ ایک قصہ ایک ہی ترتیب سے سن کر کوئی اکتا نہ جائے. اس لیے اللہ پاک نے قصے کے ان پارٹ کو، ان حصوں کو، اور انداز بھی الگ الگ، ایک ہی قصہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن تراویح پڑھانے والے حافظ صاحبوں کو پوچھ لیجیے، متشابہات الفاظ باریک باریک فرق کے ساتھ ہر جگہ پر روزانہ آتا ہے. کل بھی آیا، آج کی تراویح میں آئے گا، لیکن انداز اس کا دوسرا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو، اس کے بھی دو حصے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی دو حصے. موسیٰ علیہ السلام کا ایک حصہ تو وہ ہے جو فرعون کے ساتھ گزرا، اور ایک حصہ فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل مومنین کے درمیان آپس میں جو گزرا. یہی حال ہمارا بھی ہے. مکہ کے مشرکین سے لے کر فتح مکہ تک کا ایک دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر فتح مکہ کے بعد سے لے کر اللہ پاک نے پھر دوسرا دور، یا یہ کہ مدینہ ہجرت سے پہلے کا زمانہ اور مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد کا دور، احکام کا، مسائل کا، اور امت کو اللہ پاک کی طرف سے تعلیم و تربیت کا. تو اللہ پاک یہاں خود فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو، اللہ پاک نے جب آپ کو کہا کہ فرعون کے پاس جائیے اور اس کو نصیحت کیجیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی کہ آپ میرے لیے میرے سینے کو بھی کھول دیجیے، اور ہارون اخی اشدد بہ اذری، میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ آپ کر دیجیے، ان کی زبان صاف ہے، وہ میرے ساتھ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا. عجیب جملہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ہم دونوں بھائی مل کر آپ کا کثرت سے ذکر کریں گے، آپ کی تسبیح بیان کریں گے. نبی ہے، رات دن لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنی زندگی کا، اپنے تہجد کا، اپنے رات کا ایک وقت ایسا ضرور ہوگا جس میں اللہ کا ذکر اور اللہ پاک کی تسبیح بیان کریں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے اپنے بھائی کو مانگ رہے ہیں
ذکر میں ساتھ ملانے کے لیے، اللہ پاک کی یاد میں ساتھ ملانے کے لیے تو ذاکرین کی جماعت، آدمی اکیلا ذکر کرتا ہے اور جب ایک پوری جماعت ہوتی ہے تو فرق پڑتا ہے۔ خانقاہوں میں بزرگوں کے یہاں یہی ہوتا ہے، سبھی ذکر میں لگے ہوئے ہوتے ہیں تو سونے والا بھی جاگ جاتا ہے اور وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہاری دعاؤں کو ہم نے قبول کر لیا، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، ہم نے تم پر یہ اس سے پہلے بھی ایک احسان کیا ہے، ابھی تو نبی بنایا اور اس کے علاوہ ایک اور احسان کیا ہے، اللہ پاک نے اس کو تفصیل سے ذکر کیا۔ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، فرعون بچوں کو زندہ قتل کر رہا، تمہاری والدہ حمل سے تھی اور خطرہ تھا کہ فرعون ان کو پالے اور پھر تمہاری والدہ کا سینہ چاک کر کے، پیٹ چاک کر کے تم کو شہید کر دیا۔ اللہ پاک نے پھر بھی تمہیں بچا لیا، تمہاری والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی ان اقذفیہ فی التابوت، کہ موسیٰ کو تابوت کے اندر رکھ دیجیے، فاقذفیہ فی الیم، اور اس کو سمندر کے حوالے کر دیجیے، فلیلقہ الیم بالساحل یأخذہ عدو لی وعدو لی۔ جس دشمن سے بچانے کے لیے اللہ پاک نے یا بنی اسرائیل بچتے تھے، اللہ پاک نے ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ کہا کہ ان کو دریا میں ڈال، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ پاک اشارتاً فرما رہے ہیں کہ ہم تم کو موسیٰ کو کہاں پہنچائیں گے؟ اسی دشمن کے گھر میں، جس دشمن کے ڈر کی وجہ سے تم گھبرا رہے ہیں، تم سمندر میں ڈال رہے ہو لیکن یہ سمندر میں جا کر بھی اس کے گھر ہی پہنچے گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یأخذہ عدو لی وعدو لی، موسیٰ کو میرا دشمن اور تمہارا دشمن اپنے گھر میں پرورش کرے گا، یہ ہم اپنا امتحان بننا ہے۔ عجیب بات ہے، ہزاروں بچوں کو روزانہ مصر میں بنی اسرائیل قتل کیا جائے، سب کو معلوم ہے کہ فرعون کو ڈر ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں میری حکومت جائے، اور اسی بنی اسرائیل کا بچہ فرعون کے گھر میں ہے، فرعون ان کی تربیت اور پرورش کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت بتا رہا ہے کہ تو دوسروں کو مار رہا ہے جس کی وجہ سے وہ تیرے گھر میں پرورش پا رہا ہے۔ یہ اللہ پاک نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کر کے بتایا ہے، اسی کو یہاں اللہ پاک بطور احسان کے فرمایا، اور اللہ پاک فرماتے اس کے لیے کیا انتظام کیا؟ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے اپنی طرف سے ایک خصوصی محبت تمہاری لوگوں کے دل میں ڈالی، جو بھی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ آپ جانتے ہیں حدیث شریف میں فرمایا محبت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تقسیم ہوتی ہے، یہ اللہ پاک کے یہاں ہے۔ اللہ پاک جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام آسمانوں میں فرماتے ہیں، سب آسمان والے محبت کرتے ہیں۔ پھر دنیا میں جو اللہ کے نیک اور سارے بندے ہوتے ہیں، چاہے وہ ان کو نہ پہچانتے ہوں، ان کے دل میں اس بندے کی محبت ڈال دی جاتی ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے۔ تو محبتیں کی نہیں جاتی، اللہ پاک کی طرف سے محبت دی جاتی ہے۔ خیر یہ اسباب لیکن ہوتے ہیں، لوگ مجھے اچھا سمجھیں، اس کے لیے آپ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، یہ بھی ایک اچھی چیز ہے کہ آخر یہ محبت کا ذریعہ تو ضرور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈال دی، وہ بھی عجیب ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بچے ہیں، دودھ نہیں پی رہے، عورتیں آ رہی ہے ایک سے بڑھ کر ایک، لیکن کسی کا دودھ نہیں پی رہے۔ آگے قرآن نے قصہ ذکر کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو ان کی والدہ نے پیچھے لگایا تھا کہ دیکھو دریا کے حوالے تو کر دیا ہے لیکن کیا ہو گیا۔ وہیں آگے سورہ قصص میں اللہ پاک ایک جملہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو محبت ماں کے دل میں ہوتی ہے وہ تھی، ہو سکتا تھا کہ وہ کسی کے سامنے جا کر کہہ دے کہ میرے یہاں بچہ تھا، بچہ ہوا، لیکن میں نے اس کو دریا کے حوالے کر دیا، مارے غم کے مارے افسوس کے کبھی زبان سے نکل جائے، روتی ہو کوئی پوچھے کہ کیوں رو رہی ہو اور زبان سے نکل جائے۔ اللہ پاک نے اس پر بھی کنٹرول کروا دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طرح کیا کہ زبان سے یہ جملہ نہیں نکلتا ہے، ورنہ آپ سے باہر ہو جائے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے بھی محفوظ کر دیا۔ اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش پہ یہ اللہ پاک نے کیا۔ اب دودھ کسی کا نہیں پی رہا، بہن گئی پوچھا کہ کیا ہے، بتا یہ معاملہ ہے، کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں، وہ اچھی ہے، نیک ہے، شاید اس کا دودھ پی لے۔ اور اللہ پاک نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وہاں پہنچایا، ان کا دودھ موسیٰ علیہ السلام نے پیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا ولا تحزن، ہم نے ان کی والدہ کی طرف دوبارہ موسیٰ کو بھیج دیا۔ پہلے بھی کہا تھا
کہ فَأَلْقِهَا فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. تم بالکل گھبراؤ مت، سمندر کے حوالے کر دو، یہی موسیٰ تمہارے پاس واپس آئیں گے اور آنے کے بعد ایک بڑی بشارت سنائی، ان کو تو ہم اپنا رسول بنائیں گے، اپنا پسندیدہ نبی بنائیں گے، یہ اور صفت تکلیم عطا کریں گے، اللہ پاک سے گفتگو کا شرف جن کو حاصل ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک یہاں اشارے میں فرما ہے وَلِتُسْنَ عَلَىٰ عَيْنِي، میری نگرانی میں یہ سب کچھ ہوگا. اللہ پاک یہ اشارے فرما رہے ہیں کہ جب اللہ پاک کی مدد کسی بندے کے ساتھ ہوتی ہے تو مخلوق کتنی ہی اس کی رکاوٹیں ڈالے، اللہ تبارک تعالیٰ ساری رکاوٹوں کو ختم کر دیتے ہیں. یوسف علیہ السلام کے لیے کتنی رکاوٹیں آئی، اللہ پاک نے وہیں پہنچایا جہاں اللہ پاک کا مقصد. یہ اللہ پاک بتلاتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو ضائع نہیں فرماتے، کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ ان کا حسن انتظام، اچھا انتظام کر ہی دیتے ہیں. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں ان تمشی اختک، وہی قصے کی طرف اشارہ کہ آپ کی بہن جا رہی تھی، فتقول هل ادلکم علی من یکفر. حضرت موسیٰ کی پرورش کرنے والی ایک عورت میرے ذہن میں ہے، کیا آپ لوگ اس کو قبول کرو گے؟ فرجعناہ الی امک، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے تمہاری والدہ کے پاس تمہیں واپس بھیجا، اس لیے کہ والدہ کو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کو تمہاری طرف بھیجیں گے. فنجیناک کئی تقر رعیتھا ولا تحزن. آگے فرمایا وقتلت نفسا، پھر اتفاق ہوا موسیٰ علیہ السلام بازار سے گزر رہے تھے اور ایک یہودی اور ایک قبطی، مصر کے رہنے والوں کو قبطی کہا جاتا ہے، اور یہ بنی اسرائیل آپس میں جھگڑا ہوا. یہودیوں کے اوپر یہ لوگ ظلم کرتے ہی تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو پوچھا کہ بھئی کیوں یہ ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے اوپر یہ ظلم کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ہلکی سی مار اس کو لگائی لیکن وہ مر گیا. فرعون کا جو باشندہ تھا مصر کا اصل، یہ قبطی مر گیا. موسیٰ علیہ السلام گھبرا گیا، لیکن چونکہ دو ہی تھے موسیٰ علیہ السلام اور وہ ان کا بنی اسرائیل، اور کوئی تھا نہیں وہاں پر، اس لیے پتہ نہیں چل پایا کہ کس نے کس کو کھایا. اتفاق سے دوسرے دن یہی یہودی پھر کسی اور سے لڑ رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، اب یہ سمجھ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم تو لوگوں سے لڑتے رہتے ہو. اس نے کہا کہ موسیٰ، وہ سمجھا کہ اب مجھے ماریں گے آج. تو اس کی زبان سے نکل گیا کہ آپ نے کل قتل کیا، اس طرح کہ آپ چاہتے ہو کہ مجھے بھی قتل کرو. اس طرح بھانڈا پھوٹ گیا. یہ سب اللہ پاک کا نظام تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ارادے سے نہیں مارا تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے افسوس کا بھی اظہار کیا اللہ پاک سے کہ میں نے اس طرح نہیں کیا. سورہ قصص میں پورا قصہ آ رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اب نکل گئے وہاں سے، اس لیے کہ وہاں مشورہ ہو رہا تھا. وجاء رجل من اقصى المدینہ، اسی شہر کا ایک آدمی دوڑتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور فرمایا ان الملأ یأتمرون بی، تمہارے سلسلے میں فرعون کے دربار میں مشورہ ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑا جائے، تمہارا نام ظاہر ہو گیا. اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت ایک نبی کے گھر میں کروانا چاہتے تھے. اللہ پاک نے اس بہانے موسیٰ علیہ السلام کو یہاں سے نکالا اور آپ فرعون کا علاقہ چھوڑ کر، مصر چھوڑ کر شام اور سعودی عربیہ کی بارڈر پر جو مدین ہے ابھی بھی، اس علاقے میں موسیٰ علیہ السلام آ گئے اور اللہ پاک نے وہاں پانی کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں پانی بھرنے کے لیے آئی تھی اور وہ اخیر میں آتی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے ان کا پانی کا انتظام کر دیا. لڑکیاں جلدی گئی تو والد نے پوچھا کہ آج جلدی کیسی ہے؟ یہ قصہ ہے قرآن نے بتایا. لیکن یہ جو ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ اولاد کے جلدی آنے پر یا دیر سے آنے پر ماں باپ ان کی نگرانی کرے. جس جگہ جاتا ہے جلدی آ جائے کہ ماستر نے چھٹی لے دی. رات دن چھوٹے بچے ہوتے تھے تو معلوم ہی ہے کیسے کیسے بہانے کرتے، اسکول بند ہے، صاحب چلے گئے، اس طریقے سے، یا دیر سے آئے تو ابھی بہانے تیار رکھتے اولاد. اللہ پاک نے یہاں اشارہ کیا کہ اپنی اولاد کے دیر سے جلدی آنے یعنی وقت سے ادھر ادھر ہو تو اس سلسلے میں تھوڑی تحقیق کی جائے، تھوڑی نگرانی کی جائے کہ یہ کیا معاملہ ہے. ان کی باتوں پر صرف بھروسہ نہ کر لیا ہے. خیر حضرت شعیب علیہ السلام نے پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، آپس میں مشورہ ہوا، 10 سال تک خدمت کے لیے رکھا. 8 سال اصل تھے اور پھر اس کے بعد اتممت علیہ 2 سال اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نکالے. یہ 10 سال موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں نکالے اطمینان کے ساتھ اور ایک نبی کی تربیت میں اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ تعلیم اور کیریکٹر کی. اللہ پاک کے یہاں نبی کے لیے جو صفات چاہیے نبوت کے لیے، حضرت شعیب علیہ السلام کی تربیت میں وہ ساری صفات اللہ پاک مضبوط فرما رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد اپنی اہلیہ کو لے کر واپس آ رہے ہیں اور راستے میں ضرورت پڑی، ان کو تکلیف ہوئی پیٹ میں اولاد کے سلسلے کی، بچے کی پیدائش کی،
اور لینے گئے موسیٰ علیہ السلام دور چمک دیکھی اور اللہ پاک کی طرف سے وہیں پر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل گئی. یہ اللہ پاک فرماتے ہیں آیت میں آگے بھی کہ موسیٰ کیا کیا ہم نے تمہارے اوپر احسان کی. فلبثت فی سنین فی اہل مدین، آپ مدین میں کئی سال رہے. 10 سال کا تو قرآن نے صراحتاً وعدہ جو آپس میں تھا اس کی بنیاد پر، اور مزید کتنے سال رہے ہوں گے موسیٰ علیہ السلام. ثم جئت علی قدری یا موسیٰ، پھر آپ آئے. واصطنعتک لنفسی اذهب انت واخوک بآیاتی، اب جائیے فرعون کے پاس. اللہ پاک نے فرعون کے پاس بھیجا، اس نے نہیں مانا، عجیب عجیب دلیلیں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پھر معجزات، جادوگر آئے، جادوگروں کا بھی توڑ کر دیا. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے جادوگروں کو ایمان کی توفیق دی. مخلص تھے، اللہ پاک نے تھوڑی دیر پہلے کفر میں تھے اور اللہ پاک نے فوراً ایمان کی زندگی دے دی. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. اس کے مقابلے میں اسی صورت میں اللہ پاک نے سورہ طٰہٰ میں قصہ سامری کا ذکر کیا. یہ یہودیوں ہی میں سے تھا. اس نے جب موسیٰ علیہ السلام دور پہاڑ پر گئے تو اس نے لوگوں کے پاس سے سونا لیا اور ایک بچڑے کی شکل بنائی، اور اس بچڑے میں آواز آ رہی تھی ہلکی پھلکی. اس نے اس طرح کا بنایا تھا ہوا کی بنیاد پر. اور پھر اس کے بعد لوگوں سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام خدا کو لینے گئے، نعوذ باللہ تمہارا خدا تو یہی ہے. فنسی موسیٰ بھول گئے اور یہی خدا. موسیٰ علیہ السلام پر اللہ پاک نے دور پہاڑ پر، جب پہاڑ پر تھے، اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تمہاری قوم فتنے میں مبتلا ہو گئی. جلدی سے موسیٰ علیہ السلام آئے اور پوچھا کہ یہ کیا ہے. لوگوں نے کہا ہم نہیں جانتے. سامری نے ہمارے لیے یہ سونا لے کر کچرا بنایا اور یہ کہا کہ اس کی عبادت کرو. حضرت ہارون سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا. فرمایا میں نے ان کو روکا لیکن مجھے محسوس ہوا کہ 2 جماعتیں بن گئی، فتنہ ہو جاتا، اس لیے میں نے سمجھا کہ آپ آؤ گے تو مسئلہ حل ہوگا. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے حل کیا اور اللہ پاک نے فرمایا کہ لا مساس، اور پھر سامری کو بھی ختم کیا، اس کے بچڑے کو بھی ختم کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلانا ہے کہ جو برسوں سے عبادت میں مشغول تھا اس نے تو شرک کیا. بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام اور فرعون سے نجات پا کر موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل دریا پار کر رہے ہیں. سامنے ہی ایک قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرتی ہے. بنی اسرائیل نے کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جیسے ان کا معبود ہے ہمیں بھی معبود. اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ معبودوں کی عبادت کرنے والا پانی میں غرق ہوا، لیکن یہ قوم ہی ایسی ضدی تھی. موسیٰ علیہ السلام کو بھی بہت ستایا، ہمیں نہیں ستائے گی تو اور کس کو ستائے گا. اس لیے ابھی بھی دیکھ رہے ہیں روزانہ کیا ہو رہا ہے بیت المقدس میں، مسجد اقصیٰ. تو یہ ہے ہی ان کی طبیعت میں. لا تکونوا کالذین عادوا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو اتنا ستایا. اللہ پاک نے بتلایا کہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے کو سیکنڈوں میں اللہ پاک جادوگر ہے، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے آئے. اسی لیے تو کہہ رہے ہیں وَبِمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ، تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ہمیں جادو کے لیے کھڑا کیا. اب اللہ سے اس کا بھی استغفار اور توبہ کر دیں کہ نبی کے مقابلے کے لیے تو ہمیں بلا لایا. اللہ پاک کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی کے ماتحت کر دیا ایمان وال. اور یہ ہے سامری. معلوم ہوا کہ اولاد کی تعلیم و تربیت ہونی چاہیے، ورنہ نیک گھرانوں میں بھی سامری ہو سکتا ہے. اور جب تربیت ہو تو پورے گھر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیک آدمی جادوگروں جیسے بنا سکتے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا